العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں، آئیے سر سے تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچہ ہم سر عریض کو بلاتے ہیں جو آپ کو حدیث پاک اور اسماء النبی یاد کروائیں گے۔ آئیے سر عریض۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو القاسم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابو القاسم ہوں۔ آئیے پیارے بچوں اسماء النبی بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اسماء النبی میں سے جو پہلا اسم مبارک ہے وہ ہے کفیل، کفیل، کفیل۔ دوسرا مدعو، واو پر تشدید ہے، مدعو، کفیل، مدعو، کفیل، مدعو، جواد، جواد، کفیل، مدعو، جواد، عادل، 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 شہیر، کفیل، مدعو، جواد، عادل، شہیر۔ کس کس کو یاد ہو گیا؟ سب ایک ساتھ سنا دیں۔ عادل، جی شاباش۔ پیارے بچوں سر عریض نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے۔ چلیں پیارے بچوں اب ہم اپنی اسمبلی میں کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سفیان۔ آئیے سر سفیان کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ
سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر للکار دیا غم کو، سب نے صف محشر للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، بازار عمل میں تو سودا بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، اے کی سمائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مقدمے دینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، ربی زدنی علما، 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 الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ،
پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ بچوں ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ جی بچوں ہسٹری کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب بچے ہسٹری کے بارے میں سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ آج ہم اپنی ہسٹری کلاس کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں پچھلی کلاس میں ختم کیا تھا۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کہاں ڈال دیا تھا؟ اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے آپ کو کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ کہاں بٹھا دیا؟ آج ہم سنتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ بچوں جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کا خلاصہ یہ تھا، اے یوسف غمگین نہ ہو، ہم تمہیں اس کنویں سے نکالیں گے، تمہارا مقام بلند کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے بھائی تمہارے محتاج ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ اس وقت تم انہیں ان کے کیے ہوئے برے اعمال یاد دلاؤ گے، لیکن وہ نہیں پہچان سکیں گے کہ تم یوسف ہو۔ کون ہو؟ خیر بچوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑی تسلی اور خوشخبری تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا۔ کس کی قمیص پر لگا دیا؟ جو انہوں نے اتار لی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو زور زور سے رونا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی آوازیں سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹوں، میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تمہارے ریوڑ میں کوئی نقصان ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں ابو جان۔ پھر آپ نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے اور میرا یوسف کہاں ہے؟ بچوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوال پر انہوں نے کہا، ابو جان ہم آپس میں دوڑ یعنی ریس لگا رہے تھے۔ کیا لگا رہے تھے؟ اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ جب ہمیں یوسف کا خیال نہ رہا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لائے جس پر بکری کا خون لگا ہوا تھا۔ کس کا خون؟ لیکن وہ قمیض پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی تو فرمایا، یہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو تو پھاڑا تک نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے اور قمیض اپنے چہرے پر رکھ لی۔ انہوں نے فرمایا، سچ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات خود گھڑ لی ہے۔ اب میں صبر کروں گا اور تمہاری بات پر اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ کس سے مانگوں گا؟ سر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سچائی کا پتہ چل گیا تھا؟ جی عبداللہ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے رب نے علم دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ اس لیے وہ جان گئے کہ بیٹے کی قمیض پر لگا خون سچا نہیں ہے۔ تو بچوں آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سنیں گے کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کیسے نکالا اور آگے کیا ہوا۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ جی اخلاقیات کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ آج ہم ایک اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور آج کا ٹاپک ہے والدین کی فرما برداری کرنا۔ کیا کرنا؟ آپ سب نے اوبیڈینس ٹو پیرنٹ سنا ہوگا نا؟ جی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنی محبت اور محنت سے پالا ہے، وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے کہ یہ اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہے۔ کیا ہے اللہ پاک کو؟ بہت پسند ہے۔ سر ہمیں والدین کی فرما برداری کس طرح کرنی چاہیے؟ والدین کی بات ہمیشہ غور سے سنیں،
ان کے ساتھ رسپیکٹ اور محبت سے پیش آئیں. اگر وہ ہمیں کوئی کام کہیں تو فوراً کر دیں, اور یاد رکھیں کبھی بھی ان پر غصہ نہ کریں. کیا نہ کریں؟ سر اگر ہم والدین کی فرما برداری کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ والدین کی فرما برداری سے نہ صرف ہمیں ان کی دعائیں ملتی ہیں بلکہ یہ چیز ہمارے کردار کو بھی بہتر بناتی ہے. اور جب والدین ہمیں دل سے دعا دیتے ہیں تو زندگی میں ہمیں کامیابی بھی آسانی سے ملتی ہے. کیا ملتی ہے آسانی سے؟ سر جب ہم ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے. جی ہاں, جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے اور اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ہمیشہ خوش رکھیں. اچھا بچوں, آج کے لیے بس اتنا ہی. اب ہماری یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں کون سا یونٹ ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو بچوں ہمارا میتھ کا یونٹ شروع ہو گیا ہے. آج ہم میتھ کے یونٹ میں کچھ دلچسپ سوالات کریں گے اور ساتھ میں ان نمبر کی اسلامی باتیں بھی سیکھیں گے. سب سے پہلے ایک مزیدار سوال کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ 11 + 14 = 25 ہے. جی چلیں آپ سب سے ایک اور سوال ہے کہ 19 + 6 = جی ہاں پیارے بچوں, اس کا بھی جواب 25 ہے. دونوں کا جواب 25 ہے. شاباش بچوں. اب میں آپ کو اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن دیتا ہوں. جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار شام کا سفر فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. ایک حدیث پاک میں ہے, مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سفر شریف کے مہینے کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے. اگلا سوال یہ بتائیں کہ 4 + 7 = 11 ہے. چلیے یہ بتائیں 11 × 1 = جی ہاں پیارے بچوں, ان دونوں سوال کا جواب 11 ہے. اور اب ہم اس 11 نمبر کے بارے میں بھی کچھ اسلامی انفارمیشن معلوم کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد 11 تھی. ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے. اچھا بچوں, اب ہماری یونٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج ہم نے 2 نمبرز کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کی. وہ 2 نمبرز کون سے ہیں؟ جی ہاں بچوں, 25 نمبر کے بارے میں جو میں نے آپ کو اسلامی انفارمیشن دی وہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 25 صفر کو ہوتا ہے. جی ہاں شاباش, بیٹھ جائیں. اسی کے ساتھ ہماری یونٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جی جیوگرافی. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی تو بچوں, میں ہوں آپ کا جیوگرافی کا ٹیچر اور آج کے یونٹ میں ہم جیوگرافی کے بارے میں پڑھیں گے. دنیا میں بہت سارے ملک ہیں, بہت سارے شہر ہیں اور ان شہروں اور ملکوں میں بہت ساری جگہیں ہیں. کچھ ملکوں اور شہروں کی جگہیں تو بہت ہی اسپیشل ہیں کیونکہ ان جگہوں سے کچھ ہسٹوریکل واقعات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کو ایسی جگہ کے بارے میں پڑھاؤں گا جس جگہ پر بہت سارے ہسٹوریکل واقعات ہوئے ہیں. اس جگہ کا نام ہے کعبہ شریف. کیا نام ہے؟ بچوں, یہ مقدس جگہ مسجد حرام میں ہے اور مسجد حرام مکہ شریف میں ہے اور مکہ شریف ایک بہت پیارا شہر ہے. اس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور مسجد حرام مکہ شریف میں ہے. کہاں ہے مسجد حرام؟ مکہ شریف میں. اور یہ شہر عرب شریف میں ہے. کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے, اس کی طرف رک کر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. بچوں, آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کعبہ شریف کے غلاف کا کلر کون سا ہے؟ بتاؤ. کالا. جی ہاں, بلیک کلر ہے.
بچوں کعبہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ کس نے تعمیر کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ کتنے سال پہلے کیا تھا؟ 2000 سال پہلے۔ اور پھر سیکنڈ کنسٹرکشن حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ بچوں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، تو اس وقت یہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے بلند جگہ کی طرح ہو گئی تھی۔ پھر اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ کعبہ شریف کے غلاف کے کلر کے بارے میں تو آپ بچوں نے بتایا ہے کہ اس کے غلاف کا کلر بلیک ہے۔ یہ بتایا کہ اس کے دروازوں کا کوئی آئیڈیا ہے کتنے ہوں گے؟ گیس کریں۔ سر آئی تھنک ایک ہوگا۔ جی تشریف رکھیں۔ جی صحیح کہا آپ نے، ایک ہی دروازہ ہے۔ اس دروازے کو باب کعبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جو کعبے کے آس پاس کی جگہ ہے جہاں مسلمان طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں۔ بچوں خانہ کعبہ کے نارتھ کی طرف نصف دائرہ یعنی ہاف سرکل میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ بچوں کعبہ شریف کی عمارت چکور یعنی اسکوائر ہے۔ کیا ہے؟ تو سر کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں؟ تشریف رکھیں۔ کعبہ شریف اسکوائر میں ہے تو اس کے 4 کونے ہیں۔ بچوں آج میں نے آپ کو کعبہ شریف کے بارے میں پڑھایا تو اب آپ نے آج کی باتیں یاد رکھنی ہے۔ بچوں آج کے ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا